الحمد لله الحنان المنان الذي خلق الإنسان علمه البيان والصلاة والسلام على من كان نبيا وآدم بين الماء والطين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين المطيع المبين المهين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين غوث اعظم بمنی سرو ساما مدد قبلہ دی مدد کعبہ ایما مدد اگر دام بلا افتاد کشتی مدد کن یا معین الدین کشتی قادری یمنا رہی یا غوث اعظم ای زنم دمز شیخ احمد رضا خان قطب عالم ای زنم اور یا رسول اللہ جب تک بگے نہ تھے تو کوئی پوچھتا نہ تھا جب تک بگے نہ تھے تو کوئی پوچھتا نہ تھا تم نے ہمیں خرید کے انمول کر دیا تم نے ہمیں خرید کے انمول کر دیا مبارک سماتے کے مبارک مجمع ہے اور لائی کے مبارک باد ہیں اجمیری جامع مسجد کی انتظامیہ کمیٹی اور تمامی حضرات جو وہاں خواجہ غریب نواز کے دربار نہیں جا پائے تو وہ یہی ان کے فیضان کا اور لطف انداز سے استقبال کر رہے ہیں اور ان کی یاد کو تازہ کر رہے ہیں ان کے ذکر کو تازہ کر رہے ہیں ان کی یاد منا رہے ہیں آئیے قصہ عشق و محبت پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو آگے بڑھائیں اس سے پہلے نبی برحق صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں وہ جس کے بارے میں بریلی کے امام نے کہا ہاتھ جس سمت اٹھا غنی کر دیا محبت سے بولے سبحان اللہ ہاتھ جس سمت اٹھا غنی کر دیا موج پہلے سخاوت پہ لاکھوں سلام دور و نزدیک کے سننے والے وہ کان کانے لالے کرامت پہ لاکھوں سلام دور و نزدیک کے سننے والے وہ کان کانے لالے کرامت پہ لاکھوں سلام اور آگے میرے امام لکھتے ہیں سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے باغے خلیل کا گلے زیبا کہوں تجھے تیرے تو وصف عیب تناہی سے ہے بری حیران ہوں میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے حیران ہوں میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے آئیے اسی نبی برحق صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں غلامی کا وہ ثبوت ہے بڑے بابا سے بلند درود پاک اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم صلو علیہ صلاۃ و سلام علیہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ابھی بہت بہترین انداز میں آپ نے نعت و منقبت سنی یہ آپ ہی کے مدرسے کی قوم میں پلنے والے وہ طالبان علوم نبویہ ہیں جن کا مستقبل انشاءاللہ غریب نواز کے فیضان سے روشن ہونے والا ہے وہ طالبان علوم نبویہ آپ ہی کے اس مدرسہ غریب نواز میں تعلیم حاصل کرتے ہیں یہ مصطفیٰ کا فیضان ہے کرم ہے اور اسی مدرسے میں وارثان علوم نبویہ وہ جو عام کرنے والے ہیں جو اللہ کے پیغام کو لوگوں کے سینوں میں اتارنے والے ہیں جو اللہ رسول کی باتیں بتانے والے رسول کی محبت کو ڈالتے ہیں کلام کی تلاوت کو ڈالتے ہیں اللہ کے قرآن کی تلاوت کو ان کے سینوں میں اتارنے کی کوشش کرتے ہیں سبحان اللہ جشن غریب نواز میں آنے والوں عرس خواجہ میں آنے والوں
اسلام ہو جائے، یہی آرزو تعلیم قرآن ہو جائے، ہر ایک پرچم سے اونچا پرچم اسلام ہو جائے، یہی مشن لے کر خواجہ غریب نواز بغداد سے چل کر مدینہ ہوتے ہوئے یا ہندوستان آئے ہیں، سبحان اللہ، ہندوستان آئے ہیں، خواجہ ہند و دربار گیا تیرا، کوئی محروم نہیں مانگنے والا تیرا، کوئی محروم نہیں مانگنے والا تیرا۔ اور شاعر لکھتا ہے دینے کی دیر ہے نہ دلانے کی دیر ہے، محبت سے بولے سبحان اللہ، دینے کی دیر ہے نہ دلانے کی دیر ہے، خواجہ پیا حضور کو، خواجہ پیا کو ہوٹھ ہلانے کی دیر ہے، اور تھم جائے گی ابھی ابھی گردش کی آندیاں۔ ابھی سروے چل رہا تھا، کہیں مسجد پہ سروے چل رہا ہے، کہیں کسی جگہ سروے کیا جا رہا ہے، لیکن اب جو غلط جگہ انہوں نے پنگا لے لیا ہے، اب تو مولا علی کے بیٹے سے جا کر اٹھ گئے ہیں، اب سب ٹھنڈے پڑ گئے ہیں، اب کسی کی ضرورت نہیں ہے، یہ کہہ تو دیا کہ اجمیر میں سروے کیا جائے گا، خواجہ غریب نواز کی درگاہ کا سروے کیا جائے گا، یہ کہہ تو دیا گیا، لیکن کسی کی ہمت نہیں ہے۔ وہ کارنامے وہ کرامتیں نگاہوں کے سامنے گئے، جو خواجہ اونٹ بٹھا دے ان کے اونٹ کو وقت کا راجہ نہ اٹھا پائے، تو آج کے یہ فتنہ کیسے خواجہ کو اٹھا سکتے ہیں؟ آج کا یہ فتنہ کیسے خواجہ کے غلاموں کو یہاں سے بھگا سکتا ہے؟ جو اونٹ بٹھا دے وہ اونٹ نہ اٹھا سکے تو خواجہ کے بسائے ہوئے مسلمانوں کو کوئی بھگا سکتا ہے؟ کوئی نہیں بھگا سکتا ہے، کوئی ہلا نہیں سکتا ہے۔ لیکن ہم نے تعلیم خواجہ کو پڑھنا ہوگا، خواجہ غریب نواز کی سیرت کا مطالعہ کرنا ہوگا، ان کا مشن کیا تھا، ان کا جو ہے نظریہ کیا تھا، وہ پیغام کیا دینا چاہتے تھے۔ آپ نے جب دنیا کے اندر جنم لیا، اس دنیا میں آئے، آتے ہی نانا کے دین کی سرخروئی کے لیے اپنے آپ کو وقف کر دیا کہ سبحان اللہ، اپنی زندگی کو وقف کر دیا۔ اب جینا ہے تو نبی کی محبت میں جینا ہے، اور مرنا ہے تو نبی کی محبت میں مرنا ہے۔ اگر زندگی گزرے گی تو اللہ رسول کے دین پر گزرے گی، اور دنیا سے جائیں گے تو اللہ رسول کی محبت میں جائیں گے۔ سبحان اللہ۔ یہ خواجہ غریب نواز مشن لے کر کے آئے۔ آپ نے سنا ہوگا، علماء کی زبانی آپ تک پیغام پہنچا ہوگا، خواجہ غریب نواز نے ظاہری علوموں کو علوم حاصل کیے، قرآن کا علم حاصل کیا، حدیث کا علم حاصل کیا۔ آج لوگ کہتے ہیں نا علم پڑھنے کی کیا ضرورت ہے، دنیا داری میں لگ جاؤ، دنیا کا علم حاصل کرو، قرآن پڑھنے کی کیا ضرورت ہے۔ میرے خواجہ پیغام دیتے ہیں، اگر اللہ رسول کی کمال کو پہچان کرنا چاہتے ہو تو تمہیں قرآن کو پڑھنا پڑے گا، حدیث کو پڑھنا پڑے گا۔ علم کو حاصل کیا، اور علم حاصل کرنے کے بعد جب آپ کی عمر 15 سال کی ہوتی ہے تو آپ کے والد محترم ان کا انتقال ہو جاتا ہے، سید غیاث الدین رحمۃ اللہ تعالیٰ ان کا انتقال ہو جاتا ہے۔ آپ وقت کے ولی قابل ہیں، فنا فی الرسول اور فنا فی اللہ ہے، سبحان اللہ۔ آپ کی زندگی مصطفیٰ کی شریعت کے اوپر عمل کرتے ہوئے گزری ہے۔ آپ نے اپنے والد سے علم کو حاصل کیا، جب والد کا انتقال ہو گیا تو آپ کے حصے میں ایک بار آتا ہے اور ایک پنچکی آتی ہے، اسی کو گزر بسر کرتے ہیں، اسی سے ذریعہ معاش اپنا تلاش کرتے ہیں، اسی بات کی خدمت کرتے ہیں، بات سے آمدنی ہوتی ہے اسے گزر بسر کرتے ہیں۔ زندگی گزر رہی ہے، زندگی چل رہی ہے، جب قریب 22 یا 23 سال کی عمر میں پہنچتے ہیں، لیکن وہاں خدا کا کرم ایسا ہوتا ہے، ایک مجذوب ولی کامل سید ابراہیم قندوزی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ وہاں سے گزرے، خواجہ غریب نواز پر نظر پڑتی ہے، آپ کہیں ٹھہر جاتے ہیں۔ وہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ان کا استقبال کیا، ان کو بلایا، اپنے باغ میں لے گئے، بٹھانے کے بعد ان کی خاطر تواضع کی، ان کی خدمت کی۔ اللہ کے ولی نے نظر ڈالی، ان کی زندگی کو پہچان گئے، ان کے مرتبے کو پہچان گئے۔ ابھی یہ 22 سال کا جو جوان معین الدین چشتی ہے، یہ دنیا داری کے لیے نہیں بنا گئے، یہ تو اللہ کے دین کی مدد کے لیے پیدا کیا گیا۔ جب خدمت کی خواجہ معین الدین چشتی نے اللہ کے ولی سید ابراہیم قندوزی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی، آپ نے جیب سے ایک چیز نکالی، اس کو دانتوں میں چبایا
اور خواجہ غریب نواز کو کھلا دیا. سبحان اللہ. آپ کے جسم میں اس کا جانا تھا. دل کی دنیا بدل جاتی ہے, آپ کا انداز بدل جاتا ہے. وہ باغ اس کو بیچ دیا, جو بھی مال وراثت تھا سب کو بیچنے کے بعد اس کی رقم کو غریبوں فقیروں میں تقسیم کرنے کے بعد اب لگ جاتے ہیں اللہ کی تلاش میں, لگ جاتے ہیں پیر کامل کی تلاش میں. کوئی پیر کامل مل جائے تاکہ اس سے معرفت علم کو حاصل کر لیا جائے. پیر کامل کی تلاش میں لگ گئے, سفر کر رہے ہیں, اپنا ملک چھوڑ دیا, اپنا وطن چھوڑ دیا, بغداد چلے گئے. بغداد میں کوئی آپ کو پیر کامل نظر نہیں آیا. آپ سمرقند پہنچ گئے, بخارا چلے گئے, کئی ممالک کا سفر کیا. کئی ممالک کا سفر کرنے کے بعد پھر آپ قصبہ ہارون پہنچ جاتے ہیں اور آپ کی ملاقات خواجہ عثمان ہارونی سے ہو جاتی ہے. سبحان اللہ. آپ کی ملاقات وقت کے ولی کامل خواجہ عثمان ہارونی سے ہو جاتی ہے. پیر کامل کی تلاش میں لگ گئے. پیر کامل مل جائے, معرفت کا علم حاصل کیا جائے, دل کی دنیا کو بدلا جائے, اللہ رسول کی محبت میں زندگی گزاری جائے. اب پہنچ گئے خواجہ عثمان ہارونی کی بارگاہ میں. آپ نے خواجہ عثمان ہارونی نے دیکھا, دیکھنے کے بعد یہ جوان میری بارگاہ میں آیا ہے. آپ محی الدین کو اپنے پیر مرید خاص میں شامل کروا لیا اور قرآن کی تعلیم دینا شروع کر دیتے ہیں. سبحان اللہ. خواجہ عثمان ہارونی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ یہ وقت کے ولی کامل ہیں, بہت بڑے اللہ کے ولی ہیں. خواجہ معین الدین چشتی کو اپنی مریدی میں لیا اور لینے کے بعد کہا, معین الدین 2 رکعت نماز ادا کرو. کیا کہا؟ 2 رکعت نماز نفل ادا کرو. نفل کو ادا کیا معین الدین چشتی سے. پھر خواجہ عثمان ہارونی نے کہا کہ اب جو ہے سورہ بقرہ کی تلاوت کرو. سبحان اللہ. یہ پیر کامل ہے جو قرآن سے رشتہ جوڑ رہا ہے, نماز کی تلقین کر رہا ہے. لیکن آج بھی کچھ بدبخت ہے جو پیر جاہل کی تلاش میں لگے ہوئے ہیں, جاہل پیر کو تلاش کر رہے ہیں. کوئی ایسا پیر مل جائے جو ہمیں نماز سے دور کر دے, قرآن سے دور کر دے, اللہ رسول سے دور کر دے, ہمارے دلوں میں دنیا کی محبت کر دے, اور وہ اسی کو کامیابی سمجھ رہا ہے, اسی کو کامیابی سمجھ رہا ہے. یہ پیر کامل خواجہ عثمان ہارونی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کا بیٹا معین الدین سورہ بقرہ کی تلاوت کرو. آپ نے خوشی اور مسرت کے ساتھ قرآن کی تلاوت کی, سورہ بقرہ کو پڑھنا. آگے وظیفہ بتایا, اے معین الدین اب سبحان اللہ کا ورد کرو. سبحان اللہ کا ورد کر رہے ہیں معین الدین چشتی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ. اس کے بعد خواجہ عثمان ہارونی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے کہا, معین الدین بیٹا اب 1000 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت اور کرو. سبحان اللہ. پہلی نظر میں مرید بنا دیا اور قرآن کی تلاوت میں ایسا منہمک کر دیا, ایسا مشغول کر دیا کہ خواجہ غریب نواز قرآن کی تلاوت کرتے چلے جا رہے ہیں, قرآن پڑھتے چلے جا رہے ہیں, لطف اندوز ہوتے چلے جا رہے ہیں. جب 1000 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت کی اور خواجہ عثمان ہارونی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے کہا, جاؤ بیٹا شب و روز اسی وظیفے کو کرو, اسی تلاوت کو کرو, نمازوں کی پابندی کرو اور شب و روز یہی وظیفہ کرتے رہو. اب کل ملاقات ہوگی. سبحان اللہ. کب ملاقات ہوگی؟ کل ملاقات ہوگی. کل تک اسی عمل اسی وظیفے کو کرو. اللہ اکبر. وہ خواجہ معین الدین چشتی قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں, سورہ اخلاص کو پڑھ رہے ہیں, سبحان اللہ کا ورد کر رہے ہیں. جب دوسرا دن آتا ہے خواجہ عثمان ہارونی کی بارگاہ میں پہنچے خواجہ معین الدین چشتی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ. اب آپ کا مرتبہ کیا ہے, آپ کی شان کیا ہے, آپ کا مقام کیا ہے؟ خواجہ عثمان ہارونی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے کہا, اے معین الدین ذرا آسمان کی طرف نظر اٹھا کر کے دیکھو. خواجہ معین الدین چشتی نے آسمان کی طرف نظر اٹھا کر کے دیکھا, اپنے پیر سے کہنے لگے, اے میرے پیر مرشد اب مجھے عرش معلیٰ نظر آ رہا ہے. سبحان اللہ. عرش معلیٰ نظر آ رہا ہے. پیر مرشد نے کہا, اب زمین کی طرف دیکھو. زمین کی طرف خواجہ معین الدین چشتی نے دیکھا, پکار اٹھے, اے میرے پیر مرشد اب مجھے تحت الثری نظر آ رہا ہے. سبحان اللہ. ایک ہی نظر میں وہ معرفت کا علم آپ کے سینے میں بھر دیا کہ آسمان کو دیکھتے ہیں تو عرش معلیٰ نظر آتا ہے, زمین کو دیکھتے ہیں تو تحت الثری نظر آتا ہے. سبحان اللہ.
تحت الثری نظر آتا ہے۔ خواجہ عثمان ہارونی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے کہا معین الدین بیٹا ابھی جہاں ہم تم کو پہنچانا چاہتے ہیں ابھی وہاں تم نہیں پہنچے ہو، سبحان اللہ، ابھی وہاں نہیں پہنچے ہو، ابھی اور 1000 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت کرو پھر بات کرتے ہیں۔ اب خواجہ معین الدین چشتی حکم سنتے ہیں، قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں، سورہ اخلاص کو پڑھ رہے ہیں، پڑھتے چلے جا رہے ہیں، پڑھتے چلے جا رہے ہیں۔ جب دوسرا دن آتا ہے پھر پیر کی بارگاہ میں آتے ہیں، آنے کے بعد عرض کی حضور میں حاضر ہو گیا۔ پیر مرشد نے کہا، اپنی انگلیوں کا اشارہ کیا اور کہا بتاؤ معین الدین اب کیسا محسوس کر رہے ہو؟ قسم رب کعبہ کی خواجہ معین الدین چشتی نے کہا اے میرے پیر و مرشد اب میری نگاہوں کے سامنے 18,000 مخلوقات نظر آ رہی ہے، سبحان اللہ، دنیا کے ذرے ذرے کا مشاہدہ کر رہا ہوں، ہر چیز کو دیکھ رہا ہوں، ہر چیز میری نگاہوں کے سامنے ہے، سبحان اللہ۔ نظر پڑ جائے پیر کامل کی دل کی دنیا بدل جاتی ہے۔ اور آج پیر مارکیٹ میں گھوم رہے ہیں، نماز مت پڑھو، قرآن مت پڑھو، جب نماز پڑھو گے تو برائی سے دور ہو جاؤ گے، قرآن پڑھو گے تو پھر اللہ رسول سے جو ہے قریب ہو جاؤ گے، تو وہ پہلے اللہ رسول سے دور کرتے گئے، پھر اپنی غلامی میں لیتے گئے، پھر جیسے چاہے ان کو استعمال کرتے رہتے گئے، ان کا یوز کرتے رہتے گئے۔ آپ دیکھیں نا آج ایسے اپنے ہی جو ہے کانپور شہر کے اندر ایسے ایسے بدبخت جہنمی پیر گھوم رہے ہیں جن کو نہ نماز پڑھنا آتا ہے نہ قرآن پڑھنا آتا ہے، اور وہ پیر بنے گھوم رہے ہیں، معاذ اللہ، پیر بن کے گھوم رہے ہیں۔ یہ ہے پیر کامل، نظر پڑ گئی وقت کا معین الدین بنا دیا، سبحان اللہ۔ اب ہاتھ کو پکڑا خواجہ غریب نواز کے، ایسا نہیں ہے کہ عمر دراز ہے، 23 سے 24 سال کی عمر ہے خواجہ معین الدین چشتی کی، ابھی جوانی کا وقت ہے، ابھی جوانی کا عالم ہے۔ خواجہ عثمان ہارونی نے آپ کے ہاتھ کو پکڑا اور کہا چلو وہ نانا کی بارگاہ میں مدینہ شریف چلتے ہیں، سبحان اللہ، مدینہ شریف چلتے ہیں، نانا کے روزے پر چلتے ہیں۔ اب معین الدین چشتی رحمت اللہ تعالی علیہ کو پکڑا اور لے گئے نانا کے روزے کے قریب، مدینہ شریف پہنچے، سلام پیش کیا، سلام اپنے نانا کی بارگاہ میں عرض کی، السلام علیکم یا نبی اللہ، اے اللہ کے نبی آپ پر سلام ہو، سبحان اللہ، سلام پیش کیا۔ اب خواجہ معین الدین چشتی رحمت اللہ تعالی علیہ کہ ہندوستان آنے کا معاملہ کیا ہے، اس میں مصلیت کیا ہے، یہ کس طریقے سے یہاں ان کو بھیجا گیا ہے۔ جب نانا کے روزے کے قریب پہنچے اب وہاں سے آنے کا دل نہیں چاہ رہا، اب وہاں سے جدا ہونے کا دل نہیں چاہ رہا، اب وہاں سے ہٹنے کو من نہیں کر رہا، کیونکہ مدینہ تو وہ مدینہ ہے جو بھی ایک بار جاتا ہے زندگی بھر نگاہوں میں گنبد خضرا نظر آتا ہے، زندگی بھر نبی کے وہ ہرے ہرے گنبد کا جلوہ اس کی نگاہوں میں رہتا ہے۔ وہ کہتے ہیں نا دکھا دے یا الہی وہ مدینہ کیسی بستی ہے جہاں پر رات دن مولا تیری رحمت برستی ہے۔ ہر مومن یہ دعا کرتا ہے، ہر عاشق یہ دعا کرتا ہے، اللہ اکبر۔ نانا کے روزے کے قریب اب سوچا کہ باقی زندگی یہیں پر گزاری جائے، کہیں جانے کا ارادہ نہیں ہے، لیکن اللہ نے معین الدین کو کسی اور ہی کام کے لیے بنایا ہے، کسی اور ہی کام کے لیے دنیا میں بھیجا ہے۔ جب وہیں رکنے کا ارادہ کر لیا، نانا کے روزے سے آواز آئی، اے معین الدین ہم نے تم کو اپنے دین کی مدد کے لیے چن لیا ہے، اب تمہارا مسکن یہ نہیں ہے، اب تمہیں بھارت ہندوستان جانا ہے، ہندوستان میں جانے کے بعد جو کفرستان بنا ہوا ہے وہاں جانے کے بعد نانا کے دین کو روشن کرنا ہے، سبحان اللہ۔ نبی کے روزے سے آواز آئی اب تمہیں ہندوستان جانا ہے، اور ہندوستان جو کفرستان بنا ہوا ہے، کوئی پیڑ کی پوجا، کوئی پتھر کی پوجا، کوئی آگ کی پوجا، کوئی جو ہے جس چیز کو دیکھا، کوئی سورج کی پوجا، کوئی چاند کی پوجا، جس کو دیکھا اس میں تھوڑی ہے شکتی، وہیں پر اپنے ماتھے کو ٹیک دیا، اسی کی عبادت کرنے لگے، اسی کی پوجا کرنے لگے۔ میرے نبی نے اپنے بیٹے معین الدین سے کہا تم ہندوستان جاؤ، وہاں پہ جا کر کے نانا کے دین کو لوگوں کے دلوں تک پہنچاؤ، سبحان اللہ۔ عرض کی یا رسول اللہ آپ کا غلام، آپ کا بیٹا آپ کی بارگاہ میں حاضر ہے، لیکن ہندوستان کا پتہ نہیں جانتا ہے۔ میرے نبی نے کہا بیٹا معین الدین نگاہوں کو بند کرو، آنکھوں کو بند کرو، خواجہ غریب نواز
راستہ بتا دیا. سبحان اللہ. آنکھوں کو بند کیا, پوری دنیا کا مشاہدہ کر لیا. اب اپنا ساز سامان اکٹھا کرتے ہیں, سامان سفر اکٹھا کیا. اب نانا کے روزے سے جدا ہوتے ہوئے, سفر کرتے ہوئے ہندوستان غریب نواز آ جاتے ہیں. سبحان اللہ. ایک کرم ہے غریب نواز کا جو یہاں ہندوستان کے اندر آرام کر رہے ہیں. لوگ تھوڑی سی طاقت حاصل ہو جائے, تھوڑا سا عہدہ مل جائے تو پھر ان کو گھمنڈ ہونے لگتا, غرور ہونے لگتا. یہ تو ہم کام کر رہے ہیں, یہ تو ملک ہم چلا رہے ہیں, یہ ملک تو ہم سنبھال رہے ہیں. لیکن کسی شاعر نے کہا ہے, نہ تم چلاتے ہو دنیا نہ ہم چلاتے ہیں, خدا کے فضل سے شاہ امم چلاتے ہیں. نصیب پہلے مدینے میں لایا جاتا ہے, پھر اس پر شاہ امم قلم چلاتے ہیں. اور دیار خواجہ سے آواز آ رہی ہے یہی, یہ ملک تم کیا چلاتے ہو, یہ ملک تو ہم چلاتے ہیں. سبحان اللہ. یہ تم کیا چلاتے ہو, یہ بھارت تو ہم چلاتے ہیں.